پیارے بچوں، یہ کہانی ہے 4 دوستوں کی۔ وہ چاروں کے چاروں چور ہوتے ہیں۔ ان چاروں میں سے ایک ہوتا ہے سونار، جو کہ سونے کے زیورات بناتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کارپینٹر، تیسرا ہوتا ہے درزی، اور چوتھا جو ہوتا ہے وہ ایک ملنگ ہوتا ہے، یعنی ایک فقیر بابا۔ بچوں، آج یہ چاروں بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان چاروں نے ایک جگہ سے سونا لوٹا تھا۔ لیکن ان چاروں کو اس جنگل میں رات ہو جاتی ہے، اور یہ چاروں چاہتے ہیں کہ یہ آج کی رات اسی جنگل میں گزاریں اور صبح ہوتے ہی اپنا اپنا حصہ لے کر چلے جائیں۔ چاروں دوست ایک فیصلہ کرتے ہیں، اگر ہم ایک ساتھ سو جائیں تو کوئی بھی سونا آسانی سے لے کر جا سکتا ہے۔ ہم چاروں میں سے ایک گھنٹہ ہر کوئی جاگے گا۔ سب اس فیصلے پر رضامند ہو جاتے ہیں، اور پھر سارے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن کارپینٹر جاگ رہا ہوتا ہے۔ کارپینٹر کا وقت نہیں گزرتا، وہ بور ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کیا کروں جو میرا وقت گزر جائے۔ اچانک اس کی نظر لکڑی سے بنی ایک گڑیا پر پڑتی ہے۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے۔ وہ لکڑی کے ٹکڑے سے عورت کا مجسمہ بنا دیتا ہے۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد درزی کو جا کر اٹھاتا ہے اور پھر اس کو بولتا ہے کہ بھائی میرا ٹائم ختم۔ درزی لکڑی سے بنا عورت کا مجسمہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ درزی اپنی درزی کی سوچ لگا کر مجسمے کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی کمی تو ہے، اور پھر درزی ایک خوبصورت سوٹ بناتا ہے، اور پھر وہ اس سوٹ کو اس عورت کے مجسمے کو پہنا دیتا ہے۔ درزی کی اس ڈریس پہنانے کے بعد مجسمے کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور پھر درزی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جا کر سونار کو اٹھاتا ہے کہ بھائی میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ جب سونار کی نظر اس لڑکی پر پڑتی ہے، وہ تو حیران ہو جاتا ہے، اور پھر سونار اپنی سونار والی سوچ لگا کر سوچتا ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ یہ عورت کا مجسمہ اور بھی خوبصورت ہو جائے۔ سونار چوری کیے گئے زیور میں سے ایک نتھ نکالتا ہے، اور پھر اس خوبصورت مجسمے کو پہنا دیتا ہے۔ نتھ پہننے کے بعد وہ مجسمہ اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ سونار کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جا کر ملنگ کو اٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی اب تیری ڈیوٹی کا ٹائم شروع۔ ملنگ وہ مجسمہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ ملنگ نے ایسا مجسمہ زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور پھر وہ خدا سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ، کاش یہ مجسمہ زندہ ہوتا۔ اور پھر اس ملنگ کی یہ دعا سچ ہو جاتی ہے، اور اس مجسمے میں ایک لڑکی کی روح آ جاتی ہے، اور پھر وہ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، سب جاگ جاتے ہیں، اور پھر وہ سب اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ مجسمہ زندہ کیسے ہو گیا۔ سب بولتے ہیں کہ یہ میری ہے۔ کارپینٹر بولتا ہے کہ اس کو میں نے بنایا ہے، یہ میری ہونی چاہیے۔ درزی بولتا ہے اس کو کپڑے میں نے پہنائے ہیں، یہ میری ہونی چاہیے۔ سونار بولتا ہے کہ اس کو نتھ میں نے پہنائی ہے، یہ میری ہونی چاہیے۔ ملنگ بولتا ہے کہ اللہ سے اس کی دعا میں نے مانگی تھی، یہ میری ہونی چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ ہی بتائیں کہ یہ
मुजस्मा किसका होना चाहिए। समझदार बच्चे ये बात अपने वालिदैन से भी पूछ सकते हैं और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मुजस्मा किसका हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।